السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت جلسے کا یہ رسمی افتتاح ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ رسمی طور پر اس لیے کہ ہم آج کے خطبے جمعہ کو بھی جلسے کا حصہ سمجھتے ہیں، اور بڑی کوشش کر کے اس میں شامل ہونے کے لیے اس ملک میں رہنے والے احمدی اپنے جلسے کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ڈیوٹی والوں کے لیے آج سے ہی نہیں بلکہ 10-15 دن پہلے سے، جب سے یہاں کام شروع ہوا ہے، جلسے کے انتظامات میں تیزی آئی ہے، اس وقت سے ان کا جلسہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ کارکنان اس میں شامل ہیں۔ اور آج آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خوبصورت عارضی شہر ان کارکنان نے جلسے کے انعقاد کے لیے کھڑا کر دیا، جس میں آپ آرام سے جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج دنیا میں جہاں جہاں جماعتیں جلسہ سالانہ منعقد کرتی ہیں، ایک وسیع انتظام ہے جو جلسہ منعقد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی جلسہ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی خاطر اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے، اپنے نفسوں کی اصلاح کے لیے ایک وسیع اجتماع ہے جو منعقد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کہ آج یو کے کی جماعت کو ایک بار پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو پورا کرنے اور افراد جماعت کی روحانی پیاس بجھانے کے لیے یہ جلسہ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ان دنوں میں خاص طور پر اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جلسے کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ 3 دن گزارنے ہیں، ورنہ ہمارا یہاں آنا فضول اور عبث ہوگا۔ جماعتی انتظامیہ اور کارکنان نے آپ کی سہولیات اور جلسے کے انتظام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق جو کوشش کی ہے اس کا آپ صحیح بدلہ بھی نہیں دے رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک
ان کی یہ عاجزانہ کوششیں قبولیت کا درجہ پا کر ان کو ثواب دلانے کا موجب بنتی ہیں، لیکن جو شامل ہونے والے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے اور جلسہ کے مقصد کو نہیں سمجھتے. اگر اس یہاں جلسے پر آنے کے لیے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے، اپنے آپ کو انعامات سے محروم کر رہے ہوتے ہیں. بس ہمیشہ جلسہ کے مقصد کو، جیسا کہ میں نے کہا، پیش نظر رکھیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زہد، تقوی، خدا ترسی، نرم دلی، محبت و مواخات، عاجزی، سچائی اور راست بازی اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی دکھانا ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے ان چند باتوں کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں. ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ زہد و تقوی ایک مومن کی شان ہے، لیکن زہد کی حقیقت پر کم غور کرتے ہیں اور پھر اس کو زندگی کا حصہ بنانے کا بہت کم حق ادا کیا جاتا ہے. بہت سے صاحب علم بے شک اس کے معنی بھی جانتے ہوں گے، لیکن بعض دفعہ ذاتی مفادات اس پر عمل سے انہیں بھی روک دیتے ہیں، وہ اس پر عمل نہیں کرتے. اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عامت المسلمین کا اور ایک عام احمدی کا تعلق ہے، ہم زہد کے سادہ معنی ہی یہی جانتے ہیں کہ نیکی ہے. لیکن امام الزمان، جنہوں نے اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی مدد اور تائید سے نئے زمین و آسمان پیدا کرنے ہیں اور کیے ہیں، وہ جب اپنے ماننے والوں کو کسی امر کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو انہیں ان روحانی خزانوں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جو نیکیوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے سے ملتے ہیں اور جن کے حصول سے بندہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا بن جاتا ہے. دنیاوی خزانے تو خدا تعالیٰ کے قرب کی ضمانت نہیں، لیکن یہ روحانی خزانے وہ ہیں جو انسان کی بقا کے بھی ضامن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی بھی ضمانت ہیں. لیکن یہ روحانی خزانے وہ اس کو ملتے ہیں جو ان کو پانے کے لیے پھر اپنی مقدور پر کوشش بھی کرتا ہے. یہ خزانے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہیں. بس جب ہم گہرائی میں جا کر آپ کی تحریرات اور ارشادات کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو نئے روشن راستوں پر چلتا ہوا دیکھتے ہیں. جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جلسے میں آ کر زہد پیدا کرو، اور زہد کیا چیز ہے اس کے معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. زہد کا مطلب ہے کہ ہر قسم کے جذبات کو قربان کرنا، اپنی دلی خوشی سے کسی دعوے سے دستبردار ہونا، مستقل مزاجی سے کسی بری چیز سے نہ صرف صرف نظر کرنا بلکہ اسے رد کرتے چلے جانا، دنیا کی خواہش نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بعض باتوں سے بچنا جن سے اس نے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور نیکیوں کو اختیار کرنا، اپنے معاملے خدا تعالیٰ پر چھوڑنا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی اپنا مقصود بنا لینا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک لفظ میں ہماری اصلاح کے لیے اس خزانے کو بند کر دیا ہے جو اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور دین بھی سنور جائے.
جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا اور فرمایا اس رسول کی پیروی کرو، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں ایک اعلیٰ نمونہ ہے، اس لیے اس کی پیروی کرو۔ جب ہم آپ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو زہد کا کیا نمونہ نظر آتا ہے؟ اب زہد کے معنوں سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا اور اپنے مال کو ضائع کر دینے کا بھی زہد سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا، اسے ضائع کر دیتا ہے، دنیاوی جھمیلوں سے فرار حاصل کر کے جنگلوں میں چلا جاتا ہے، رشتوں کے حقوق کی ادائیگی سے بچتا ہے، تو یہ بھی زہد کے خلاف ہے۔ فرمایا زہد یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جذبات کی قربانی خدا کی خاطر کی جائے۔ اگر کوئی حق چھوڑنا بھی ہے تو خدا کی رضا کے حصول کے لیے چھوڑنا ہے۔ دنیا کی خواہشات کو اللہ کی رضا کے حصول میں روکنا بننے دینا، یہ زہد ہے۔ دولت کو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا اور حقوق العباد کے لیے خرچ کرنا، یہ زہد ہے۔ اگر دولت کمائے گا ہی نہیں تو دین اور حقوق العباد کے لیے یہ خرچ کس طرح کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے احمدی بھی ہیں جو کروڑوں کماتے ہیں اور اپنے لیے گزارا کی رقم رکھ کر کروڑوں کی مالی قربانی کرتے ہیں۔ مجھے لکھتے ہیں کہ فلاں کام میں اتنے منافع کی امید ہے اور میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ وہ تمام منافع جو کروڑوں میں ہے کسی جماعتی منصوبے کے لیے دے دینا ہے۔ بس یہ خوبصورتی آج جماعت احمدیہ میں ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دنیا کی بے رغبتی دنیا سے دور بھاگ کر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جائز خواہشات کو کم کر کے اللہ کے راستے میں یہ دنیا رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ زہد ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ زہد ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے سوائے اس حالت کے جب خدا چاہے تو کسی شخص کی فطرت کو ایسا سعید بنائے کہ وہ دنیا کے کاروبار میں پڑھ کر بھی اپنے دین کو مقدم رکھے۔ ایسے شخص بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص کا ذکر تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص ہزارہ روپیہ کے لین دین کرنے میں مصروف تھا۔ ایک ولی اللہ نے اس کو دیکھا اور کشفی نگاہ اس پر ڈالی تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کا دل باوجود اس قدر لین دین روپیہ کے خدا تعالیٰ سے ایک دم غافل نہ تھا۔ ایسے ہی آدمیوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کوئی تجارت اور خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی۔ اور انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ دنیاوی کاروبار میں بھی مصروفیت رکھے اور پھر خدا کو نہ بھولے۔ وہ ٹٹو کس کام کا ہے جو بر وقت بوجھ دلانے کے بیٹھ جاتا ہے اور جب خالی ہو تو خوب چلتا ہے۔ وہ قابل تعریف نہیں۔ وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے وہ ایک کمزوری دکھلاتا ہے۔
اسلام میں رہبانیت نہیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ عورتوں کو اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیاوی کاروبار کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے، لیکن دین کو مقدم رکھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے کس طرح زہد کے معیار قائم کروائے۔ جب فتوحات ہوئیں اور سونے چاندی اور مال غنیمت کی فراوانی ہوئی تو پھر بھی ان کو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی طرف توجہ دلائی اور دنیاوی مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، میرے آقا اور میرے جان سے پیارے باپ، آپ کے پاس غلام آئے ہیں، آپ تقسیم کر رہے ہیں، تو ایک مجھے بھی عطا فرما دیں کہ چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، پانی کا مشکیزہ اٹھا اٹھا کر کمر پر نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، وہ تو تجھ سے پہلے ہی، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ تجھ سے پہلے ہی مستحق لوگوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، دوسرے یہ کہ تمہیں میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے گی، کہ تم سوتے وقت 11 دفعہ اللہ اکبر، 11 مرتبہ الحمدللہ اور 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ بس اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا اور غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا اور غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا اور غور کرنا، اس وقت جب دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر انسان سونے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا بن جاتا ہے، بجائے اس سوچ کے کہ آج میں نے یہ دنیاوی کام کیے ہیں، یہ فائدے اٹھائے ہیں اور صبح یہ فائدے اٹھانے ہیں، یا میں تو آج دنیاوی چیزوں سے محروم رہا ہوں، ان چیزوں سے کس طرح ان کو حاصل کرنا ہے، یہ طریقے سوچتا رہے اور سو جائے۔ اللہ کو یاد کر کے سوئے اور دن ایمان پر رہتے ہوئے گزرنے پر شکر اور حمد کرے، تو یہ زہد ہے۔ اگر انسان مستقل مزاجی سے برائیوں سے صرف نظر کرے اور ان اللغو مورزون، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، کہ قرآنی حکم پر عمل کرے، لغویات کو رد کرے، تو یہ زہد ہے۔ بد اخلاقی اور بےہودہ باتوں سے رکنا اور اچھی باتوں اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ زہد ہے۔ اپنی اناؤں کو دور پھینک کر صلح کی بنیاد ڈالنا، آپس کی رنجشوں کو دور کرنا، یہ زہد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے آپس میں محبت، بھائی چارے اور سلام کو فروغ دینا، یہ زہد ہے۔ بس انسان کا ہر عمل جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو تو پھر یہ عبادت بن جاتا ہے، اور یہی زہد ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کاموں میں سے یہ ایک کام ہے جس کے لیے جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے اندر یہ حالت پیدا کی جائے کہ اپنی دنیا کو دین بنا لو اور خدا تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنا لو۔ یہاں آ کر اپنے اندر وہ روحانی گرمی پیدا کرو جو دنیا کی خاطر دنیا کی خواہشات کو جلا دے اور دین کے تابع ہو اور دین کی خاطر دنیا کمانے کی روح پیدا کرے اور اسے سیکل کرے۔ بس یہ تو ایک مقصد ہوا جس کو میں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ دوسری اہم بات بتائی کہ جلسہ پر آئے ہو تو اس کا فائدہ تبھی ہے جب تقویٰ پیدا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مصرع ترتیب دیا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے،
اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہاماً یہ مصرع نازل ہوا کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ قرآن کریم میں تقویٰ پر چلنے اور اس کے حوالے سے بے شمار احکامات ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی تعلیم اور کتاب کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تقویٰ جو دنیا کی بنیاد ہے، جو دین کی بنیاد ہے اور جس کے گرد تمام قرآنی احکامات گھومتے ہیں، اگر انسان اس کو پکڑ لے تو حقیقی مومن بنتا ہے۔ اس لیے اپنے ماننے والوں کو بھی بتا دو کہ اگر حقیقی مومن بننا ہے تو یہ تقویٰ ہی ہے جس کی جڑ دلوں میں قائم کرنی ہے۔ اگر یہ قائم ہو گئی تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے مقصد پیدائش کو حاصل کر لیا۔ نیکیاں بھی وہی فائدہ دیں گی جو تقویٰ پر بنیاد رکھتے ہوئے ہوں، عبادتیں بھی وہی کام آئیں گی جن کی بنیاد تقویٰ پر ہو۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے بچنا، اور یہی اصل نیکی ہے۔ کسی نے ایک نیکی کے کرنے والا اگر نیکی کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جائے تو وہ نہ ہی نیکیوں میں ترقی کر سکتا ہے، نہ تقویٰ کے اس معیار پر پہنچ سکتا ہے جس پر اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تقویٰ کی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں بتائی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی اسی کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور مال دے اس کی محبت رکھتے ہوئے اقربا کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، نیز گردنوں کے آزاد کرانے کی خاطر، اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور وہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد باندھتے ہیں، اور تکلیفوں اور دکھوں کے دوران صبر کرنے والے ہیں، اور جنگ کے دوران بھی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدق اختیار کیا، اور یہی ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ بتا دی کہ نیکی کے کچھ لوازمات ہیں۔ قرآن کریم میں ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے نمازی بھی ہیں جن کی نمازیں ان کے لیے ہلاکت ہیں، ان کے منہ پر ماری جائیں گی۔ ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت اہم حکم ہے، کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بس یہ ایک اصولی بات ہے کہ حقیقی نیکی وہی ہے جو اس نیت سے کی جائے کہ خدا تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کرنی ہے، اور اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی نیکی خدا کی مخلوق کے فائدے کے لیے ہوگی، نہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ اگر ایک طرف تو یہ زوم ہو کہ ہم بہت نمازیں پڑھنے والے اور مسجدوں میں جمع ہونے والے ہیں، اور دوسری طرف جیسا کہ آج کل پاکستان اور دنیا کے بعض ممالک میں مساجد میں ہو رہا ہے کہ احمدیت کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، خدا کے نام پر عبادت کے لیے آنے والے، یہ نام نہاد عبادت کے لیے آنے والے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور احمدیوں کے خلاف اپنے نام نہاد علماء کی دشنام ترازیاں نمازوں کے بعد یا پہلے سنتے ہیں۔ تو ایسے امام بھی اور ایسی نمازیں بھی بے شک قبلہ رو ہو کر تو پڑھی جاتی ہیں، قبلہ رو ہو کر تو کھڑے ہیں یہ لوگ، لیکن اللہ کے نزدیک یہ نیکی نہیں ہے۔
کیونکہ دوسروں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، دوسروں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، سارے قرآن کریم میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ تم میری مخلوق پر ظلم کرو، انسانی قدروں کی پامالی کرو، ظلم و بربریت کے بازار گرم کرو، وہ نمونے دکھاؤ جو مخالفین انبیاء کا شیوہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا مسجد میں آنا یا ظاہری طور پر رکوع و سجود کرنا کوئی نیکی نہیں، اس لیے کہ یہ تقویٰ سے دور ہے۔ بس ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں کی صف سے باہر کر دیا۔ بس حقیقی نیکی کی تلاش ایک مومن کا خاصہ ہے، اور یہ پیدا ہوتی ہے اخلاص اور سوز و گداز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حضور کیے گئے رکوع و سجود سے، نہ کہ ظلم و بربریت کی منصوبہ بندی سے۔ حقیقی نیکی اور تقویٰ پیدا ہوتی ہے ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، جس میں نفس کی ملونی نہ ہو۔ حقیقی نیکی اور تقویٰ نام ہے مخلوق خدا سے ہمدردی اور ان کے حق کی ادائیگی کا۔ حقیقی تقویٰ پر چلنے والا غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کی محبت میں ترقی کرتا ہے، نہ کہ ان کے حقوق کی پامالی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روحانیت میں اگر ترقی چاہتے ہو اور نیکیوں کی حقیقت اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ایمان باللہ میں ترقی کرو۔ دوسری بات کہ یوم آخرت پر ایمان تقویٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان بھی ایک حقیقی مسلمان کا کہ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر کتاب پر ایمان ہے اور نبیوں پر ایمان ہے۔ اب کسی کا یہ کہنا کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان ارکان پر ایمان لانے والے ہیں، اس کو تقویٰ کی راہوں پر نہیں چلا دیتا۔ جب تک ایک حقیقی مومن اپنے ایمان کی حالت کا عملی اظہار نہ کرے، اور اس عملی حالت کا اظہار یہ ہے کہ وہ آت المال علی حبہ، کہ مال اس کی محبت رکھتے ہوئے خرچ کرے۔ آج کل کے مادی زمانے میں خاص طور پر ضروریات بھی مختلف نوع ہو چکی ہیں اور خواہشات بھی بڑھ چکی ہیں۔ اب محبت رکھتے ہوئے خرچ کرنے کے بھی کئی معنی ہیں، لیکن بہرحال یہاں میں کچھ بیان کرتا ہوں۔ خواہشات بڑھ چکی ہیں انسان کی، اس پر مستضاد یہ کہ ٹی وی، میڈیا، سڑکوں پر اشتہارات انسان کی توجہ نئی نئی ایجادات اور سہولتوں کی طرف کرواتے ہیں، اور ہر کوئی خواہش کرتا ہے کہ یہ بھی میرے پاس ہو اور یہ بھی میرے پاس ہو، اور وسائل محدود ہوتے ہیں۔ اب یہاں مال کے خرچ کی ترجیح دیکھنی ہوگی۔ اگر تو مال کی محبت اور اپنی ذاتی ترجیحات مال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں روک بن گئی تو انسان تقویٰ سے دور ہو گیا۔ بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے وسائل محدود نہیں، لیکن مال کی محبت انہیں اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک رہی ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ انسان اپنا مال کسی نیک کام میں خرچ تو کر دیتا ہے، لیکن چٹی سمجھ کر کرتا ہے۔ یہ خرچ بھی مجبوری کا خرچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقویٰ کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خوش دلی سے ہونا چاہیے، تاکہ نہ کہ کسی سیکٹری مال یا عہدیدار کے مجبور کرنے پر، بلکہ ایک حقیقی مومن کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اور مال خرچ کر کے اسے خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ایسے ہزاروں افراد، مرد اور خواتین ہیں، بلکہ بچے بھی ہیں، جو اپنا مال دلی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، بغیر توجہ دلانے پر خود آ کر پیش کرتے ہیں۔ بلکہ کئی بچے میرے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے جیب خرچ کی تمام رقم فلاں مد میں دے دی ہے یا فلاں مد میں دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایمانی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں نظر آتی ہے۔ اس آیت میں بعض
ان چیزوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی جہاں خرچ کرنا ہے، کہ اقربا پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، اور گردنوں کے آزاد کروانے یعنی غلامی اور ناجائز قید سے نکالنے والوں کے لیے بھی خرچ کرو۔ پھر دینی ضروریات کے لیے مالی قربانی کی بھی اور جگہ توجہ دلائی گئی ہے، دینی ضروریات کے لیے خرچ کرو مال کی محبت ہوتے ہوئے۔ اور یہ خوبصورتی آج صرف جماعت احمدیہ میں ہے کہ ہر کام کے لیے منظم طور پر مالی قربانی کی وصولی اور خرچ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جلسہ پر جب لوگ آتے ہیں تو پھر ایک نئی روح کے ساتھ اس قربانی میں بھی حصہ لیتے ہیں، اور یہ تقویٰ میں ترقی کا باعث ہے۔ پھر ایک بہت اہم کام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہاری روحانی ترقی کے لیے تمہاری عبادت کی عملی حالت جو نماز کے قیام کی صورت میں ہے اس پر توجہ دو، اور اقامت الصلاۃ جہاں نماز با جماعت کا قیام ہے وہاں اپنی توجہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتے ہوئے نمازوں کی ادائیگی کرو۔ پہلے میں نے مثال دی کہ ایسی نمازیں بھی ہیں جو الٹائی جاتی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرنے والوں کی نمازیں نہیں ہیں۔ اگر نماز میں خیالات منتشر ہوتے بھی ہیں تو اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بار بار توجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مرکوز کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور جب بہت سارے لوگ ہوں اور نیکیوں کے حصول کی طرف توجہ ہو، جس طرح ہم یہاں جلسے پہ جمع ہوتے ہیں، نمازوں کی لذت کی طرف پھر توجہ ہو، تو پھر ہر ایک کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ اور آنا چاہیے کہ میں بھی ان نیکی کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ ایک دوسرے کے نمونے دیکھے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ بعد میں خط لکھتے ہیں کہ جلسے پر ہمیں عبادت کا خاص لطف آیا اور ایک خاص ماحول تھا جس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا۔ بس جب یہ مزہ اور لطف آئے تو پھر یہ حقیقی تقویٰ ہے، اسے پھر اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے ہر ایک کو۔ پھر زکوٰۃ دینے کی طرف توجہ دلائی ہے، پہلے بھی مال کی محبت رکھتے ہوئے بعض خرچوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اب پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نماز کے قیام کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانا۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں تم اپنی عبادتوں سے حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہو وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی سے حقوق العباد کا بھی خیال تمہارے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے، ورنہ اگر تم حقوق العباد ادا نہیں کر رہے تو تمہارے حقوق اللہ اور عبادتیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جیسا کہ پہلے مثال میں نے دی جن کی نمازیں ان پر الٹائی جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات حقوق العباد حقوق اللہ سے بڑھ جاتے ہیں، کہ اگر حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہے تو حقوق اللہ بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم تو یہ ہے کہ اس کے بندوں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں۔ دوسرے، دوبارہ زکوٰۃ کی صورت میں مال کی قربانی کی طرف توجہ دلائی کہ پہلی تو توئی قربانی تھی کہ تم مال کی محبت نہ رکھتے ہوئے وہ کرو، لیکن چند لوگوں کی خدمت کر کے یا چند ایک کو مالی مدد کر کے صدقہ دے کر جو تم نے کر لی ہے، یہ نہ سمجھو کہ اب ہمیں لازمی چندوں کی ضرورت نہیں ہے اور مالی قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینا تو لازمی چیز ہے، ہر صاحب مال پر اس کی ادائیگی بہرحال فرض ہے۔ پہلی مالی قربانی تو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے طور پر بھی دی جا سکتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا، لیکن یہ مالی قربانی جماعتی طور پر کرنی لازمی ہے تاکہ منظم رنگ میں بھی بیت المال کا نظام قائم ہو اور جماعتی سطح پر بھی جہاں حقوق العباد ادا ہو رہے ہوں وہاں جماعتی ضروریات بھی پوری ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ایک مومن کی تقویٰ کے اعلیٰ معیاروں کے حصول کی طرف رہنمائی فرما دی۔
اور پھر اس کے بعد اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ اس میں ہر طرح کے عہد شامل ہیں۔ ایک وہ معاہدے جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، چاہے وہ کاروباری معاہدے ہیں یا آپس کے معمولی معاہدات ہیں، ان کا پاس کرنا، ان کو پورا کرنا ضروری ہے اگر حقیقی متقی بننا چاہتے ہو۔ اور پھر یہی نہیں، ایک تقویٰ پر چلنے کے والے کے لیے ملکی قانون کی پاسداری بھی ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ٹکرانے والا ہو، جیسا کہ پاکستان میں بعض قانون ایسے بنے ہوئے ہیں جماعت کے خلاف جو ہمیں ہمارے مذہبی شعائر کی ادائیگی سے روکتے ہیں۔ یہ قانون کی پاسداری جو ہے یہ بھی ایک شہری کا فرض ہے اور ایک عہد کی پابندی ہے کہ وہ اپنے معاشرے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ اسی طرح ایک عہد دین پر عمل کرنے کا عہد ہے، اور ایک احمدی اس عہد کو کئی مرتبہ مختلف موقعوں پر دہراتا ہے، اور یہ عہد کی پابندی بھی تقویٰ سے قریب لانے والی ہے۔ پھر تکلیفوں اور دکھوں میں صبر کرنا، صبر بھی ایک بہت بڑا خلق ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بشارتیں دی ہیں۔ اس صبر کا اظہار ایک تو جماعتی رنگ میں ہے، جو دنیا میں رہنے والا ہر احمدی جس جگہ بھی ہے اسے مخالفین کے ظلموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی یہ ایک امتیازی شان ہے جو دنیا کے ہر شریف الطبع شخص کو متاثر کی بغیر نہیں رہتی، اور اس میں تمام دنیا میں ایک احمدی ہے جس کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ لیکن آپس کے معاملات میں جو صبر کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی بہت ضرورت ہے۔ جلسے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے اس صبر کے حصول کی بھی بہت دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن باتوں کا اس آیت میں بیان ہوا ہے اگر ایک مومن ان پر عمل کرے گا تو وہ یقیناً صدق و وفا کے ساتھ تقویٰ پر چلنے والا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے تقویٰ کے حوالے سے مختصر ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ تقویٰ کی وضاحت مختلف رنگ میں فرمائی ہے۔ بس ایک حقیقی مومن کا کام ہے کہ حقیقی تقویٰ کے حصول کی کوشش کرے، جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کا انعقاد فرمایا تھا۔ اور حقیقی تقویٰ جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ اور برائی سے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے بچنا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جلسے کا ایک مقصد خدا ترسی پیدا کرنا بھی ہے۔ خدا ترسی یا خدا سے ڈرنا بھی اس وقت ہوتا ہے جب ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو یا تقویٰ دل میں پیدا ہو۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جلسے کا ایک مقصد نرم دلی پیدا کرنا بھی ہے۔ اگر یہ پیدا نہیں ہوتی تو بے مقصد ہے جلسے پر آنا۔ اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات کے لوگوں کو مغفرت کی اور جنتوں کی خوشخبری دی ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے بارے میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ کو دبانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ غصہ کو دبانے والے اور معاف کرنے والے اور دوسروں سے رحم کا سلوک کرنے والے وہی ہو سکتے ہیں جن کے دل نرم ہوں۔ پتھر دل اور غسیلہ
کبھی یہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ غصہ دبانا اور معاف کرنا ایک بہت بڑا خلق ہے، یعنی جائز غصے کو بھی دبانا اور خدا کی رضا کے لیے احسان کرتے ہوئے معاف کرنا۔ اور یہ خلق اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ جو احسان کرتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ان کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ غصہ دبانا بذات خود ایک بہت بڑا خلق ہے، لیکن جب غصہ دبانے کے ساتھ انسان کسی کو سچے دل سے معاف کرے اور دل میں کسی قسم کی کدورت نہ رکھے، یہ حقیقی عفو ہے اور یہ دل کی نرمی ہے۔ بس یہ نمونے ہیں کہ اپنے دلوں کو ہر قسم کی کدورتی سے بالکل پاک کرو، قدورتوں سے بالکل پاک کرو، اور نہ صرف پاک کرو بلکہ ایک قدم آگے بڑھا کر احسان کا بھی سلوک کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بس معاف کرنے کے بعد جب تحفے دیے جائیں تو پھر غلطی کرنے والا بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، اور کسی نہ کسی کو تو یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر خود معاف کرنے والا یہ قدم اٹھائے گا تو معاشرے میں ایک خوبصورت و حسین احساسات اور جذبات پیدا ہوں گے، آپس کی تعلق اور محبت پیدا ہوگی۔ ہمارے جلسوں میں، اجتماعات میں یہ نرمی اور آپس کی محبت غیروں کو بہت زیادہ نظر آتی ہے، ایک ڈسپلن نظر آتا ہے۔ اگر روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ نمونے نظر آنے لگ جائیں تو انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پہلے سے بڑھ کر نازل ہوں ہر شخص پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصے کا ایک گھونٹ پی لینا اتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ وہ دوسری کسی چیز کا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے درخواست کی کہ کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے کئی مرتبہ دہرایا کہ غصہ میں مت آؤ، غصہ میں مت آؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہمارے سامنے اس خلق کے اظہار کے صحابہ کے کیا نمونے تھے، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین کے غلام سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے اس غلام کو سزا دینے کے لیے بڑھے، یا تیز نظر سے دیکھا، اس نے فوراً کہا الکاظمین الغیظ۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، میں نے غصے کو دبا لیا۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا والعافین عن الناس، کہ لوگوں سے درگزر کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو غصے کو دبانے والے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائے ہیں کہ پوری رضامندی کے ساتھ معاف کیا جائے۔ اس پر حضرت امام حسین نے کہا تو اس سے ایسے ہی عفو کا سلوک میں نے کیا، میں نے معاف کیا تجھے۔ پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب وہ ہوتے ہیں جو عفو کے بعد پھر اس سے بڑھ کر نیکی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے یہ نمونے اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اصل مقصود اپنی اناؤں کی تسکین نہیں، اپنے بدلے لینا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور یہی ایک مومن کا شیوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی صورت میں ہوگی جب اس کی خشیت ہوگی، ورنہ اگر بدلے لینے والے اور ذرا سی بات پر والے بن جائیں اور ذرا سی بات پر انسان غصہ دکھانے والا بن جائے تو دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنوں اور غیروں سب سے سخت دلی کا اظہار ہوتا ہے۔
ایک مجمع میں جہاں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو تکلیف کا باعث ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، ایسے موقعوں پر عفو اور نرم دلی کا اظہار ایک مومن کی شان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں آئے ہو تو یہ خلق بھی اپنے اندر پیدا کرو اور اس کے معیار بڑھاؤ۔ بعض دفعہ یہاں بھی آتے ہیں لوگ، بعض پرانی رنجشیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپس میں تو میں ہو جاتی ہے اور لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو جلسے کے ماحول کو پھر جلسے کا ماحول اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ خلق جو ہے ایک احمدی کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے۔ جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے۔ غصے اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو جو شخص سختی کرتا ہے اور غضب میں آ جاتا ہے، اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتیں۔ وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلد تیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ گندا دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں۔ غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مغضوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے، اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے۔ غضب نصف جنون ہے، جب زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے۔ اور پھر صرف غصہ کو دبانا ہی نرم دلی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر، پریشانیوں میں مبتلا دیکھ کر ان کے لیے ہمدردی کے جذبات دل میں آنا، ان کی مدد کے لیے آگے آنا، یہ وہ ہمدردی اور دل کی نرمی کے جذبات ہیں جو ایک مومن کا حصہ ہیں اور جو ایک مومن میں پیدا ہونے چاہیے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جلسے کا ایک مقصد آپس میں محبت و مواخات پیدا کرنا ہے۔ مومنوں کی یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ رحماء بینہم کہ آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے ہیں۔ آپس کا رحم محبت و پیار میں بڑھاتا ہے۔ جب دونوں طرف سے اس وصف کا اظہار ہو رہا ہو تو لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ محبت و پیار بڑھے گا، بھائی چارے کی فضا قائم ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ تم آپس میں ایسے ہو جاؤ جیسے ایک ماں کے پیٹ سے دو بھائی، یعنی یہ رحم کا رشتہ رحمی رشتہ بن جائے۔ گو بعض دفعہ سگے بہن بھائی بھی دلوں کی سختی کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، کئی معاملے ایسے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ بھی رحم کرے، لیکن عموماً رحمی رشتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دلوں کی نرمی تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو عفو اور حسن سلوک سے آگے ترقی کرو اور رحماء بینہم کے نظارے دکھاؤ۔ دلوں کی نرمی میں ایک دوسرے کے لیے رحم کے جذبات موجود ہوں، پیار، محبت، اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو، اور یہ اس لیے کہ حقیقی مومن ہمیشہ یبتغون فضل من اللہ و رضوانہ کی کوشش میں رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی رضا کے بھوکے ہوتے ہیں۔ ان کے رکوع اور سجود جہاں اس مقصد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں
وہاں وہ آپس کی محبت اور رحم کے سلوک بھی ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا۔ بس یہ مقام ہے آپس میں محبت اور مواخات قائم کرنے والے کا۔ یہی وہ بات ہے جو بندے کا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا باعث بنتی ہے۔ کون بد نصیب ہے جو چاہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت سے محروم رہوں، اس میں نہ آؤں؟ یقیناً کوئی عقل و شعور والا انسان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا جس کو خدا تعالیٰ پر یقین اور ایمان ہو۔ بس دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں پر احسان کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ذرا سی بات پر اس رحم اور اخوت کے رشتے کو توڑنے لگ جائیں تو بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اپنی رنجشوں اور لڑائیوں کو مہینوں اور سالوں پر منتج کر دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آپس کی محبت و اخوت کو قائم کرو، تاکہ ایک ایسی جماعت قائم ہو جو محبت و اخوت کی مثال ہو۔ اور اس لیے آپ نے جلسہ سالانہ کے مقاصد میں سے ایک محبت و مواخات رکھا ہے، جس کے پیدا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ آپس کی رنجشوں اور ناراضگیوں کو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ختم کرنا چاہیے، تاکہ جہاں ہم ذاتی طور پر روحانیت میں ترقی کرنے والے بنیں، وہاں جماعتی ترقی میں بھی حصہ دار بن رہے ہیں۔ پھر ایک اعلیٰ خلق جس کی طرف آپ نے ہمیں توجہ دلائی وہ عاجزی ہے۔ یہ خلق بھی اس وقت نکھرتا ہے جب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ انسان بے شک اپنی عاجزی کے دعوے کرتا رہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، بندہ ناچیز ہوں، بے شک یہ کہتا پھرے، لیکن جب موقع آئے تو پھر تکبر اور بڑائی عود کر آتی ہے۔ تو یہ ایک مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جواباً کہتے ہیں سلام۔ بس یہ ہے ایک حقیقی مومن کی خاصیت جو عباد الرحمن بننا چاہتا ہے، کہ عام حالات میں بھی ان کی حالتوں سے عاجزی ٹپکتی ہے، اور جب ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو جاہل ہیں، جذبات کو انگیخت کرنا چاہتے ہیں، تب بھی یہ عاجزی کی حالت قائم رہتی ہے۔ کسی کی عاجزی کا اسی وقت صحیح پتہ چلتا ہے جب اس کے جذبات کو انگیخت کیا جائے، بھڑکایا جائے، جب مقابلے کی صورت پیدا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی ایک موقع پر حق کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب مقابلے سے دستبرداری کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ بس یہ وہ عاجزی اور عاجزانہ راہیں ہیں جو ہر احمدی کے لیے نمونہ ہیں، اور ان کو اپنانا چاہیے، کہ جھوٹی غیرت اور اناؤں سے بچنے کے لیے بچتے ہوئے رحمان خدا کے حقیقی عبد کا اظہار کرتے ہوئے جاہلوں کے مقابل پر عاجزی ہی دکھانی ہے، بجائے برائی کا جواب برائی سے دینے کے۔ ان کی اصلاح کی کوشش نرمی اور حکمت سے کی جائے۔ اگر پھر بھی اصلاح نہیں کرتے تو بجائے توتکار اور غیرت میں آنے کے جس سے فساد بڑھے، سلام کر کے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے اپنے جذبات پر قابو پانا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تکبر، بڑائی اور جھوٹی غیرت ہی ہے جو لڑائیوں کو طول دیتی ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے۔ یہاں رحمان خدا کے بندے کہہ کر یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ
جو تمام بڑائیوں کا مالک ہے، بہت بڑا ہے، وہ اپنی رحمانیت دکھاتے ہوئے تمہیں معاف کرتا ہے، تمہارے سے درگزر کرتا ہے۔ کتنی باتیں تم سے سرزد ہو جاتی ہیں جن سے وہ صرف نظر کرتا ہے، تو تم جو اس کے عاجز بندے ہو اپنے عاجزی کے اظہار اپنی رویوں سے کرو، تاکہ پتہ لگے کہ تم عبد الرحمن ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت سے زیادہ حصہ لے سکو۔ عام حالات میں بھی نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی تلاش میں رہو، کسی تکبر اور بڑائی کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ مخلوق سے سچی ہمدردی کی وجہ سے۔ اور جب جذبات کو بھڑکایا جائے تب بھی صلح صفائی کی بنیاد ڈالتے ہوئے امن قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اس دوسری جگہ انسانوں کو عاجزی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، نہ ہی تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی تک تیرا قد پہنچ سکتا ہے۔ گردن اکڑانے اور تکبر سے بلند مقام نہیں ملا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو تو تم اس زمین کے رہنے والے، زمین کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ بھی؟ اس کائنات کو جو ستاروں اور سیاروں کا جھرمٹ ہے، اس میں اس زمین کی ایک نقطے کی بھی حیثیت نہیں ہے، اور پھر اس میں بسنے والا انسان، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور پھر انسان جو اپنی بڑائی اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس بڑائی میں مبتلا ہو رہا ہے؟ یہ ایک نقطہ سے جو نقطہ سے بھی چھوٹی جو زمین ہے، یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہماری زمین یہیں کہیں ہے، ان نقطوں میں بھی پتہ نہیں لگتا کہ کون سا نقطہ ہے۔ اس کائنات میں جو زمین ہے چھوٹی سی، اس کو بھی تم پھاڑ کر انتہائی گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ زمین کے علوم کی گہرائی تک بھی مکمل رسائی نہیں ہے، تو تکبر کس بات کا ہے؟ تمہاری علمیت، تمہاری بڑائی تمہاری گردنوں کے اکڑانے میں نہیں ہے، بلکہ تمہاری عاجزی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول میں ہے۔ جسے خدا بلند کرے، حقیقی بلند وہی ہے۔ تمہاری دولت، تمہارے دنیاوی مقام، تمہارے خاندان، تمہاری قوم کسی بڑائی کی علامت نہیں ہے۔ اپنے سامنے ان درختوں کی ٹہنیوں کی مثالیں رکھو جو پھلوں سے لگتی ہیں تو زمین کی طرف جھکتی ہیں۔ بس بندے کی بھی عاجزی ہے جو اسے خدا کا قرب دلا کر حقیقی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ اس سے دخل ہو دارالوصال میں۔ بس اصل مقام وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے قرب کا مقام ہے، اور یہ عاجزی سے ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ غربت اور مسکینی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ یہ ایک تقویٰ کی شاخ ہے جس کے ذریعے ہمیں غضب ناجائز کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سچائی اور راست بازی دکھانا ایک مومن کا ایک حقیقی احمدی کا خاصہ ہونا چاہیے، اور اس کا معیار اللہ تعالیٰ نے کیا قائم فرمایا ہے۔ میں اکثر غیروں کے سامنے جب اسلام کی خوبیاں بیان کرتا ہوں تو دنیا میں انصاف اور عدل قائم کرنے کے لیے راست بازی کی یہ مثال دیتا ہوں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے ضروری قرار دی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما
فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلؤوا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، دونوں کا اللہ نہیں نگہبان ہے۔ بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادہ عدل سے گریز کرو، اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تہی کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے۔ بس یہ ہے وہ سچائی کا معیار جو ایک حقیقی مومن کو جس کی نصیحت کی گئی ہے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ قرآن کریم کی اس خوبصورت تعلیم کا کسی اور مذہب کی کسی اور مذہب کی کوئی تعلیم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس قدر راستی کے التزام کے لیے قرآن شریف میں تاکید ہے، میں ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشر عشیر بھی تاکید ہو۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک بڑی رقم کا انعام مقرر کر کے عیسائی پادریوں کو بھی چیلنج دیا تھا جو اسلام کی اس سچائی کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی اور جھوٹ کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی اے ایمان والو انصاف اور راستی پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہی کو للہ ادا کرو، اگرچہ تمہارے جانوں پر ان کا ضرر پہنچے یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے اقارب ان گواہیوں سے نقصان اٹھاویں۔ کتنی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ اس اعلیٰ تعلیم کے ہوتے ہوئے پھر جھوٹ بولنے میں سب سے زیادہ آج کل دنیا میں مسلمان بدنام ہے۔ اگر یہ معیار سچائی کا قائم ہو جائے دنیا میں ہر جگہ تو امن پیدا ہو جائے، اور ہمارے اندر تو بہت زیادہ جب کہ ہم نے زمانے کے امام کو ماننا ہے، ہمیں تو کوشش کر کے یہ معیار حاصل کرنے ہیں۔ ہم یہ معیار حاصل کریں گے تو ہمارے گھریلو مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ میاں بیوی میں جہاں رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں سچائی کی کمی کی وجہ سے ہی پڑتی ہیں، معاشرے میں چھوٹے معمولی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بڑی لڑائیوں میں سچائی کی کمی کی وجہ سے بدل جاتے ہیں اور نہ ختم ہونے والے مقدموں میں بدل جاتے ہیں۔ سچائی پر بنیاد ہو تو ابتدا میں ہی ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا خوف رکھنے والے کو ہلا دینے والا ہونا چاہیے۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے خدا تعالیٰ نے ڈالی ہم پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زید یا بکر کا حوالہ نہیں دیا، فرمایا اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے تو پھر اللہ کی خاطر تمہاری ذات بے حیثیت ہو جانی چاہیے، اور اگر یہ صورت پیدا ہوگی تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم اپنے دنیاوی لالچوں یا غیرتوں کے لیے جھوٹی گواہیاں دو، تمہاری سچائی کے معیار بہت اونچے ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مخالفین نے آپ کو ایک دفعہ ایک گواہی میں خاندانی مقدمے میں اپنے جو مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ ہماری گواہی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی دے دیں، اور آپ نے سچی بات کہی اور خود اپنے خلاف ہی گواہی، اپنے خاندان کے خلاف گواہی دی، اپنے بھائیوں کے خلاف گواہی دی، اور مخالفین کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ نمونے ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ بس سچائی یہ ہے کہ نہ تمہاری ذات تمہیں سچائی سے روکے، نہ تمہارے والدین کا مقام اور پیار تمہیں سچائی سے روکے، نہ تمہارے کسی قریبی کا تعلق تمہیں سچ بولنے سے روکے۔ یہ نہ سمجھو کہ جھوٹ کا سہارا لے کر تم بچ سکتے ہو، انسانوں کی پکڑ سے تو بچ سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو خبیر ہے اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ بس یہ معیار ایک سچے احمدی کے ہونے چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جلسے پر آنے والے اس ارادے اور نیت سے آئیں کہ دین دنیا پر مقدم ہو جائے،
اور دینی مہمات کے لیے ان میں ایک جوش اور سرگرمی نظر آئے جن اعلیٰ اوصاف اور اخلاق کا ذکر ہو چکا ہے۔ اگر وہ انسان میں پیدا ہو جائیں تو دین تو دنیا پر مقدم ہونے کا ویسے ہی عملی اظہار شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر مزید اس کا عملی اظہار یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کے سلطان نصیر بنے۔ اپنے اندر جب یہ باغ تبدیلیاں پیدا کرنے کے عملی اظہار نظر آنے لگیں تو پھر بندے کو خدا کی پہچان کروانے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک کرنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالنے اور اعلیٰ اخلاق دنیا کو سکھانے کے لیے بھی ہر احمدی اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عمل کرے۔ اس جلسے کے بعد ایک نئے عزم کے ساتھ اسلام کا خوبصورت پیغام دنیا کو پہنچانے کی ایک کوشش ہو۔ اشاعت اسلام کے لیے مختلف جو ذرائع میڈیا کے ہیں، کمپیوٹر کے ہیں، ان کو آج کل کے نوجوان استعمال کر سکتے ہیں، ان کو استعمال کریں۔ آپس میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو پلاننگ کریں کہ کس طرح ہم یہ پیغام دنیا کو پہنچا سکتے ہیں۔ ذیلی تنظیمیں بھی ہیں، جماعتی تنظیمیں بھی ہیں۔ ان دنوں میں جہاں اپنی عملی حالتوں کی طرف دعاؤں پر توجہ ہو، وہاں دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے کے لیے دعائیں بھی ہوں۔ جب اس مجمع کی دعائیں، جس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں اور بوڑھے بھی شامل ہیں، جب ان سب کی دعائیں مل کر خدا تعالیٰ تک جائیں گی، عرش تک پہنچیں گی، تو تبلیغ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نئے راستے بھی دکھائے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ نئے سے نئے راستے بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہمیں مل رہے ہیں۔ فتوحات کے نظارے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے گزشتہ تقریباً 2-3 سال پہلے جماعت کو اس طرح توجہ دلائی تھی کہ جماعت کا تعارف پہلے دنیا کو کرائیں، اور اشتہارات اور لیفلیٹس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام ہوا۔ ابھی جو منسٹر صاحب نے تقریر کی اس میں بھی ذکر کیا کہ بس پہ تمہارا اشتہار لگا، امن کا پیغام ہے۔ یہ پیغام بہت سارے ممالک میں دنیا میں دکھایا گیا اور بڑے وسیع پیمانے پر اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آئے، لیکن یہ تعارف تو پہلا قدم تھا۔ اب ان رابطوں اور اس تعارف کو ختم نہیں کر دینا، بلکہ اب اگلا قدم ہے کہ محبت، پیار اور سلامتی کا پیغام جو مسیح محمدی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ہم نے اسے آگے پہنچانا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے مطابق یہ اس شخص کا پیغام ہے جس نے اس آخری زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے آنا تھا اور دنیا کو خدا کے حضور لا کر کھڑا کرنا تھا۔ بس اگلا پیغام دنیا کو یہ دینا ہے کہ آؤ اور اس جری اللہ فی حلل الانبیاء کے ساتھ جڑ کر اس کی جماعت میں شامل ہو کر خدا تعالیٰ کی حکومت کو دنیا میں قائم کرو اور اس شریعت پر قائم ہو جاؤ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہم جو جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے عہد کرتے ہیں، اس پر حقیقی رنگ میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ عمل کیے بغیر ہم دینی مہمات میں حصہ نہیں لے سکتے، اور یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے بغیر نہیں مل سکتی۔ بس ان دنوں میں اس توفیق کے ملنے کے لیے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم ان بہترین انسانوں میں سے ہو جائیں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں بہترین ہیں، جن کی باتیں خدا تعالیٰ کو پسند ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگ خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو کہا ہے۔ بس یہ خیال
نہ کریں کہ امن اور سلامتی کے پیغام کے لیفلیٹس تقسیم کر دینے کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، ہم نے ملینز میں تقسیم کر دیا، بہت کچھ ہو گیا، بلکہ اس کے بعد جب کہ آپ نے جماعت کو متعارف کروا دیا ہے دنیا میں، امن اور محبت کا پیغام پہنچا دیا ہے، تو ذمہ داری پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایک تو تبلیغ کے اگلے میدانوں کی تلاش کی ضرورت ہے، دوسرے اپنے عملوں کے وہ نمونے جو دوسرے کی توجہ ہماری طرف کھینچیں وہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا آسان کام ہو گیا ہے کہ سلامتی کے پیغام کے بعد کہ سلامتی کے پیغام کے لیفلیٹس تقسیم کر دو، یہ پیغام پہنچا دو، تبلیغ اور بیتوں کے بارے میں اب مرکز نہیں پوچھے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکز پوچھے نہ پوچھے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر بہتر بننا ہے تو اس کام کی طرف ویسے ہی ایک مومن کی خود بخود توجہ ہونی چاہیے۔ دوسرے، اس پیغام کے بعد ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی خود بخود آپ کی طرف توجہ پیدا ہوگی اور ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کئی بیتیں بھی ہو رہی ہیں، اور جب لوگوں کی توجہ پیدا ہوگی تو بہرحال ہمارے عملوں اور حالتوں کی طرف بھی لوگ دیکھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تبلیغ کے ساتھ اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ضروری ہے، پھر ہی بہترین بن سکو گے، اور تب بھی تمہاری یہ بات کوئی وزن رکھنے والی ہوگی کہ میں کامل فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ بس یہاں آ کر علمی اور تربیتی تقاریر سے استفادہ کر کے ایک خاص اثر ماحول کا اپنے دل پر لے کر آپس میں مل بیٹھ کر خدا تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کی منصوبہ بندی کر کے اس کے لیے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق مال اور وقت کی قربانی دے کر ہی ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ورنہ اگر یہ نیت ارادے اور کوشش نہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر یہ جلسہ ایک معصیت ہے اور طریق ضلالت اور بدعت شنیعہ ہے۔ دیکھیں کس قدر سخت تنبیہ ہے۔ آئے تو ہم یہاں جلسے کی برکات لینے ہوں اور یہ ہمارے لیے معصیت اور گناہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل فرمانبرداروں میں شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے، لیکن ہم نافرمانوں میں بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے سامان پیدا فرما رہا ہے، لیکن ہم ضلالت اور گمراہی کے طریق پر چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے اس زمانے کے امام کو بھیجا کہ ہم قرآن و سنت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے بن سکیں، لیکن ہم اس جلسے کو دنیاوی میلہ سمجھتے ہوئے جمع تو ہو جائیں لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس جلسے نے تمہارے اندر دینی، روحانی اور عملی تبدیلی پیدا نہیں کی، یا تم اس مقصد کے لیے جلسے پر نہیں آئے، تو یہ بدعت شنیعہ ہے۔ پھر یہ جلسہ ایک ایسی چیز بن جائے گا جو دین میں برائی پیدا کرنے کا باعث ہے۔ بہت سی بدعات تو دین میں پہلے ہی پیدا ہو چکی ہیں، ان میں ایک اور بدعت کا اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ عمر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ بس یہ جلسہ بذات خود تو بہتوں کی اصلاح کا باعث بنتا ہے اور غیروں کے سامنے بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش ہوتی ہے، لیکن جو اس حقیقت سے دور رہتے ہیں اور صرف میلہ سمجھ کر شامل ہو رہے ہیں، وہ جن گناہوں اور بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں ان میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ خود لینا چاہیے کہ کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں جو جلسے پہ آنے کا مقصد ہے۔ اگر پورا کریں گے
تبھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جلسہ پر شامل ہونے والوں کے لیے کی گئی دعاؤں کے وارث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس مقصد کو حاصل کرنے والا اور جلسہ کی حقیقت کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہم سمیٹنے والے ہوں۔ ان دنوں میں جیسا کہ میں نے کہا بہت دعائیں کریں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی جماعت سے جوڑے رکھے، اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات اور تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، جہاں اپنی زبان میں اپنے لیے دعائیں کریں، وہاں مسنون دعائیں بھی کریں اور درود بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بلکہ ان دنوں میں درود کو خاص طور پر اپنی تمام دعاؤں پر حاوی کر لیں کہ دل کی گہرائی سے نکلا ہوا درود تمام دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دشمنان احمدیت کے بد ارادوں اور منصوبوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ دشمن کا ہر شر ان پر الٹا دے، ہر احمدی اپنی حفاظت اور ہر احمدی کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے، اور یہ جلسہ ہر لحاظ سے اپنی برکتوں کو سمیٹتا ہوا اپنے اختتام کو پہنچے۔ آئندہ بھی ہر کارروائی اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہو۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، جماعت احمدیہ عالمگیر، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس۔ نعرہ